والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں اور تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے اور آج انشاءاللہ سورۃ الفجر شروع ہوگی. آخر کی 10 صورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. سلو ہے کہ پوچھیں پہ سورۃ الفجر کی ابتدائی 14 آیتیں تلاوت کی گئی ہے سورۃ الفجر کی اور عرض کیا کہ آخر کی 10 صورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہو گئی تھی. اب انشاءاللہ آج سے سورۃ الفجر شروع کریں گے. حسب ترتیب اس میں بھی انشاءاللہ ہم پہلے ترجمہ آیات کا اور اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ عرض ہوں گی. دوسرے نمبر پہ سورۃ الفجر کی وجہ تسمیہ. تیسرے نمبر پہ اس سورت کا موضوع سورت کیا ہے. تیسرے نمبر پہ خلاصہ سورت کے خلاصہ. یہ باتیں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے. چونکہ اب تھوڑا سا آپ تفسیر کے مرحلے میں آگے کی طرف جا رہی ہیں تو ایک تو بہت زیادہ دماغ کو حاضر رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو بالکل نئی ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو ہم اگر ایک دفعہ توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ لیں گے تو آگے انشاءاللہ پھر بالکل آسانی ہوگی. تو میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں, آپ ترجمہ لکھ لیں, سن لیں توجہ کے ساتھ, پھر جو باتیں ہیں اس سے متعلق میں عرض کرتا ہوں. والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی. قسم ہے فجر کے وقت کی. ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی. قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر
قسم ہے جفت کی اور طاق کی. جفت لکھیں جیم فا تا جفت, اور طاق طا الف قاف. قسم ہے جفت کی اور طاق کی. اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آ جائیں گی, پریشان نہ ہوں. واللیل اذا یسر, قسم ہے رات کی جب کہ وہ گزرنے لگے. قسم ہے رات کی جب کہ وہ گزرنے لگے. یہ 4 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے. قسم ہے فجر کی, قسم ہے 10 راتوں کی, قسم ہے جفت اور طاق کی, قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے. یہاں تھوڑا سا ہم سٹاپ کریں گے, رکیں گے, تاکہ چند باتیں آپ کو سمجھ کے اندر آ جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے غور کیا کہ ان 4 آیات کے ترجمے میں ایک چیز ہر مرتبہ آئی, اور وہ کیا تھی؟ قسم کے الفاظ. کون سے الفاظ تھے؟ قسم کے الفاظ. فجر کی قسم کھائی, 10 راتوں کی قسم کھائی, جفت اور طاق کی قسم کھائی, اور رات کی قسم کھائی. قسم. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے جس کو سمجھ لیں کہ یہاں پر قسم کا ترجمہ آپ کون سے لفظ سے کر رہی ہے؟ عربی میں جب کوئی کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں, اس کے لیے آتا ہے اقسمو. اقسمو. یا اگر کوئی کہے کہ میں نے قسم کھائی تو قسم تو آپ بتائیں کہ ان میں سے کہیں آیا اقسمو یا قسم تو آیا؟ کہیں بھی نہیں آیا. پہلی بات یہاں سمجھ لیں تو آگے کی صورتیں سمجھنا بھی آسان ہوں گی. پہلی بات نمبر 1 لکھیں, کہ قسم پر دلالت کرنے والا واو ہے. واو, یہ جو واو نظر آ رہا ہے نا, والفجر, یہ جو واو ہے, ولیال عشر, یہ واو ہے, والشفع والوتر, یہ واو ہے, واللیل اذا, اس شروع میں جتنے واو آئے ہیں نا 4 آیتوں میں, یہ واو جو ہے نا یہ کہلاتے ہیں واو قسمیہ. اور اسی واو کی وجہ سے ہم ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ قسم کا کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لے یا امتحان میں سوال آ جائے کہ آپ نے قسم کا ترجمہ کہاں سے کیا, تو آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ واو جو ہے یہ واو قسمیہ ہے. واو کون سا ہے؟ واو قسمیہ ہے. یہ عربی زبان کی وسعت دیکھیں آپ, اور اس کی کمال فصاحت و بلاغت دیکھیں کہ واو ایک حرف ہے, حرف, لیکن وہ پورے قسم کے معنی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. یہ اس زبان کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ یہ قسم کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ واو سے کیا, اور اس واو کو کیا کہیں گے؟ واو قسمیہ. لیکن اس کے ساتھ ایک ضمنی بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ واو قسمیہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عربی میں جب بھی واو آئے گا تو اس کا ترجمہ قسم والا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ایک واو کئی معانی کے لیے آتا ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے آگے پیچھے جو صورتحال ہوتی ہے اس کو سمجھنا دیکھنا پڑتا ہے. فی الحال آپ کو جتنا بتایا جائے تو اس کو محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ قسم کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ واو سے کیا ہے یہاں پر. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم بات, بہت توجہ رکھیں, 4 آیتوں میں 4 دفعہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. یہ قسم کے کلمات کہ میں قسم کھاتی ہوں فجر کی, قسم کھاتی ہوں 10 راتوں کی, قسم کھاتی ہوں جفت اور طاق کی, قسم کھاتی ہوں رات کی جب وہ گزرنے لگے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں
کہ جب کوئی شخص بڑا چھوٹا عورت مرد کوئی بھی ہو جب وہ قسم کھاتا ہے تو کسی بات پر کسی کام پر کرنے پر نہ کرنے پر قسم کھاتا ہے نا. جیسے کسی پر غصہ آ جائے اور کوئی کہے کہ خدا کی قسم میں دودھ نہیں پیوں گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا, بچے جب ناراض ہو جاتے ہیں میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا. تو دیکھیں قسم کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے, کسی کی بات کرنے یا نہ کرنے پر قسم ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو جس بات کے بارے میں قسم کھائی جائے اس کو کہتے ہیں جواب قسم. یہ میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں. جس بات پر قسم کھائی جائے, جس بات پر قسم کھائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب قسم. اور مقسم بھی, دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے. جواب قسم بھی کہتے ہیں اس کو اور مقسم بھی کہتے ہیں. مقسم بھی. یہ بات سمجھ گئی؟ اب میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں اردو میں بولتا ہوں. میں قسم کھاتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں. یہ ہے قسم کا جملہ نا. اب آگے میں خاموش ہو جاؤں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی؟ نہ آپ کو آئے گی نہ کسی اور کو آئے گی, کسی کو بھی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ بھئی قسم کس چیز پہ آپ کھا رہے ہیں, کس بات پہ آپ کھا رہے ہیں, کس کام کے کرنے پہ کھا رہے ہیں یا نہ کرنے پہ کھا رہے ہیں. ہمیں تو وہ سمجھ نہیں آئی, واضح نہیں ہوئی. تو جس بات کی وضاحت نہیں ہوئی نا ابھی تک, یہی کہلاتا ہے جواب قسم یا مقسم بھی. ٹھیک ہے نا؟ اب مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں میں قسم کھاتا ہوں, یہ ہے قسم. اور آگے کہتا ہوں کہ آئندہ کسی کی غیبت نہیں کروں گا انشاءاللہ, کہ آئندہ کسی کی غیبت نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو یہ غیبت نہ کرنا جو ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا جواب قسم یا مقسم بھی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بہت مشکل ہو گئی؟ ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے 4 قسمیں کھائی, 4 قسمیں. قسم ہے فجر کی, قسم ہے 10 راتوں کی, قسم ہے جفت اور طاق کی, قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے. یہ قسم ہے نا. تو اب آپ کے ذہنوں میں کیا سوال نہیں آئے گا کہ یہ قسم کس چیز پر کھائی گئی, کس بات پر کھائی گئی, ہے نا؟ تو جس چیز پر یا جس بات پر قسم کھائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب قسم یا مقسم بھی. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 3 بات لکھیں اب. یہ جواب قسم یا مقسم بھی, یہ جواب قسم یا مقسم بھی کبھی لفظوں میں مذکور ہوتا ہے کبھی محذوف ہوتا ہے. آپ لکھ لیں, میں سمجھاتا ہوں. یہ جواب قسم یا مقسم بھی کبھی لفظوں میں مذکور ہوتا ہے. مذکور کے معنی کیا ہے؟ ذکر ہوگا, نظر آئے گا آپ کو, سامنے ہوگا بالکل آپ کے. اور کبھی محذوف ہوتا ہے یعنی چھپا ہوا, وہ نظر نہیں آئے گا. فرق سمجھ میں آیا؟ مذکور اور محذوف کا فرق سمجھ میں آیا؟ مذکور کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ذکر ہو, نظر آئے آپ کو سامنے. محذوف جو چھپا ہوا ہو, آپ کو نظر نہ آئے. یہ تیسری بات بھی سمجھ گئے؟ تو اب جواب قسم یا مقسم بھی کبھی لفظوں میں مذکور ہوتا ہے کبھی لفظوں میں محذوف ہوتا ہے, یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے, نظر نہیں آتا. یہاں جو آپ نے قسمیں کھائی 4 چیزوں کی, تو ان کا تو جواب قسم نہیں ہے, یہاں پر مذکور نہیں ہے, بلکہ وہ جواب قسم کیا ہے؟ محذوف ہے. لیکن یہاں جواب قسم کیا ہے؟
محذوف ہے. لکھ لیا؟ جواب قسم محذوف ہے. اب وہ جواب قسم محذوف کیا ہے وہ لکھیں. لکھیں جواب قسم محذوف. جواب قسم محذوف لکھیں. میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے. میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا. میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے. لیکن یہ جواب قسم یا مقسم بھی سورہ فجر میں کہیں بھی نہیں آیا ہے. یہ آپ نے محذوف نکالا ہے. یہی کام ہوتا ہے مفسرین کا. اسی لیے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا اپنے بڑوں سے کہ قرآن کریم کو سیکھ کر سمجھنا چاہیے، پڑھ کر، استاد سے پڑھ کر سمجھنا چاہیے. خود انسان کہے کہ جی میں بھی تفسیر مطالعہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، میں منگا کے میں کیوں نہیں کر سکتا. بعض لوگ اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے خود اندازہ لگا لیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو لفظوں میں نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے. اس کو سمجھنا پڑتا ہے، کبھی حدیث سے، کبھی مجتہدین سے، کبھی محدثین سے، کبھی تفسیروں سے، کبھی فقہاء سے. اور یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اساتذہ سے سمجھ میں آئیں گی. آج اگر ہم کچھ بیان کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنے استاذوں سے پڑھا ہے، جبھی جا کے ہمیں کچھ بولنا آیا ہے. تو اس کے بغیر تو انسان نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیشہ قرآن کریم کی تفسیر، حدیث، مسائل یہ ایک طالب علم کے انداز میں سیکھ کر حاصل کریں، پڑھ کر حاصل کریں اساتذہ سے. تو جواب قسم محذوف کیا نکلا کہ میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو میں نے آپ سے چند باتیں ان آیات کے شروع میں عرض کی میں نے آپ سے چند باتیں نا. ایک بات میں نے پہلی کیا عرض کی کہ بھئی ان چاروں آیات میں قسم پر کیا چیز دلالت کر رہی ہے؟ واو. واو کو کیا کہیں گے؟ قسمیہ. ٹھیک ہے؟ واو قسم پر دلالت کر رہا ہے. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ عرض کی آپ سے کہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو اس کے لیے لازمی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جواب قسم یا مقسم بھی ہوتا ہے. جبھی جا کر بات مکمل ہوتی ہے. جواب قسم یا مقسم بھی. تیسری بات عرض کی کہ یہ جواب قسم یا مقسم بھی کبھی تو لفظوں میں مذکور ہوگا یعنی نظر آئے گا، اور کبھی محذوف ہوگا، چھپا ہوا ہوگا. وہ آپ کو خود نکالنا پڑے گا، استاد سے سیکھنا پڑے گا. تو ان چار آیتوں کا جواب قسم مذکور ہے یا محذوف ہے؟ محذوف ہے. اور وہ جواب قسم محذوف آپ نے کیا لکھا کہ اللہ پاک ان چار چیزوں کی قسمیں کھا کے یہ فرما رہے ہیں میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بالکل اہم ترین باتیں ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آنے والی صورتوں میں بھی آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک بات اور لکھیں. یہ قسمیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھائی ہے نا. اچھا، قسم انسان کب کھاتا ہے؟ قسم انسان کب کھاتا ہے؟ جب سامنے والے کو کسی بات کا یقین دلانا مقصود ہوتا ہے اس وقت قسم کھاتا ہے نا. بھائی آپ کسی سے کوئی بات کی وضاحت کرے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہو تو آپ کہیں گے بھائی خدا کی قسم میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، بھائی خدا کی قسم میں کل کلاس میں آئی تھی. تو قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو یقین اور اعتماد دلانا. قسم اسی لیے کھائی جاتی ہے نا.
لیکن یہ تو انسان کی بات ہے نا کہ انسان کو یقین دلاتا ہے، اطمینان دلاتا ہے، اعتماد دلاتا ہے۔ یہاں تو قسم کون کھا رہا ہے؟ کون سی ذات کھا رہی ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اب اللہ پاک کی ذات کو تو کسی بات کے سمجھانے کے لیے قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ پاک نے قسم کیوں کھائی؟ اللہ نے قسم اس لیے کھائی تاکہ انسانیت کو احساس ہو جائے کہ آنے والی بات بہت اہم ہے۔ انسانیت کو احساس ہو جائے کہ آنے والی بات بہت اہم ہے، جس کے لیے خالق کائنات کو قسم کھانی پڑی، جس کے لیے خالق کائنات کو قسم کھانی پڑی ہے، تو یقیناً وہ بات کیا ہوگی؟ بہت اہم ہوگی۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اگلی بات، اب وہ اہم بات کیا ہے؟ یا آپ یہ لکھیں کہ ان قسموں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جو 4 قسمیں کھائی، لکھے ان 4 قسموں کا مقصد کیا ہے؟ انسانی شعور کی غفلت کو جھنجھوڑنا اور متنبہ کرنا۔ انسانی شعور کی غفلت کو جھنجھوڑنا اور متنبہ کرنا۔ لکھ لیا؟ اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، فہم، لیکن انسان کیا ہوتا ہے؟ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اب ہم سب کو پتا ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے، مجھے اٹھ کے پڑھنی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ غفلت کی وجہ سے۔ تلاوت روز کرنی چاہیے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ غفلت کی وجہ سے۔ ہر ہفتے کی اصلاحی مجلس میں آنا چاہیے، میری ضرورت ہے، لیکن ہم کبھی ناغے کر لیتے ہیں، غفلت کی وجہ سے، ہے نا؟ اپنے والدین کی، شوہروں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن اس میں سستی ہو جاتی ہے، غفلت کی وجہ سے۔ تو انسان کا شعور ہے، لیکن اس شعور میں غفلت آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ان قسموں کے ذریعے سے کیا فرما رہے ہیں؟ ان انسانی شعور کی غفلت کو جھنجھوڑ رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، آگے بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ 4 آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ 5ویں آیت کا ترجمہ بھی سن لیں تاکہ ایک سٹاپ پہ ہم پہنچ جائیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے؟ کیا ان قسموں میں، جو 4 قسمیں کھائی گئی نا، کیا ان قسموں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ جو دنیا میں عقل مند لوگ ہوں گے، عقل سے کام لیں گے، ان کو ان قسموں سے بڑی عبرت حاصل ہو جائے گی۔ باقی جو نادان غافل ہوگا تو وہ تو اللہ کی قسموں سے بھی اس کو کوئی عبرت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ بیوقوف انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ جو اتنی واضح آیات اور قرآن کریم کے باوجود بھی غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو بیداری کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جب آپ قرآن کریم سیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، تو یہ ہم صرف اس لیے نہیں کہ آگے ہمیں امتحان دینا ہے یا 2 سال بعد ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے کہ جی تعلیم دین کورس پڑھا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ اصل مقصود تو اپنے دین کو سمجھنا، اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، اور اپنے گھر کی، ماحول کی، خاندان کی، معاشرے کی تربیت اور اصلاح کی فکر کرنی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو خیر بہرحال چونکہ یہ نئی صورت تھی اور اس میں کچھ نئی باتیں تھی، اس لیے اس میں اتنا وقت لگ گیا، لیکن انشاءاللہ آگے آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو یہ 5 آیات کا ترجمہ ہوا ہے، کچھ ضروری باتیں ہوئی ہیں، اس کو بھی اچھے طریقے سے محفوظ کر لیں، اور رات کو کوشش کریں تھوڑا وقت نکال کے اس کی دہرائی بھی کر لیں۔ باقی جو آیات ہیں انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ بس چونکہ وقت کم ہے تو آخر میں 1-2 باتیں مجھے عرض کرنی ہے، اور اس کو تمام طالبات بہت توجہ کے ساتھ سن لیں۔
پہلی بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ جیسے آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ الحمدللہ ششماہی امتحان بالکل قریب ہے بالکل، اور اس کی جو تاریخ ہے، ڈیٹ اناؤنس بھی ہو گئی ہے، 30 نومبر بروز منگل۔ جیسے آج 15 نومبر ہے نا، تو آپ سمجھے 2 ہفتے رہ گئے بس۔ آج پیر ہے، بیچ میں ایک پیر آئے گا، اور پھر جو ایک پیر آئے گا تو اس سے اگلے منگل کو آپ کا امتحان ہوگا۔ 30 نومبر بروز منگل صبح 11 بجے ہی، 11 سے 12:30 تک آپ کی اسی درسگاہ میں پوری طالبات کا تعلیم دین کورس کا امتحان انشاءاللہ العظیم ہوگا، اور طالبات خوب اور بھرپور تیاری شروع کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں، اسی لیے ہم نے پہلے سے بتا دیا۔ دوسری بات یہ بھی بہرحال مفتی صاحب نے فرما دی تھی کہ اظہار کر دیں تاکہ طالبات، معلمات سب کا ذہن صاف ہو جائے، کوئی بات جو ہے وہ مبہم نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، کہ انشاءاللہ ششماہی امتحان میں بھی طریقہ کار MCQs کا ہی ہوگا۔ جیسے آپ نے سہمائی دیا تھا نا، کتنا آسان تھا، آپ بھی پریشان ہو رہی تھی اور یہاں جو کلاس ہے وہ بھی، لیکن کتنا آسان تھا، وقت سے پہلے ہو گیا۔ بس جو ضروری باتیں تھی وہ عرض کر دی تھی کہ امتحان کے لیے کس طریقے سے انسان کو بیٹھنا ہے، حل کرنا ہے، وہ باتیں آ چکی ہے۔ تو 30 نومبر بروز منگل 11 سے 12:30 بجے تک امتحان ہوگا، اور انشاءاللہ MCQs کی شکل میں ہوگا۔ تو سب طالبات تیاری بھی کریں اور حاضری کا اہتمام بھی فرمائیں، کوئی غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہیں ہے تو ان کو بھی بتائیں کہ امتحان کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، لازماً شرکت کرنی۔ دوسری اہم بات، ماشاءاللہ میں نے سہمائی میں عرض کیا تھا کہ اس موقع پر ایک مسنون وظیفہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے اور آپ نے مجھے یاد دلانا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا پیغام مجھے اس دن موصول بھی ہو گیا تھا والدہ محترمہ کی طرف سے۔ ابھی بھی نگران باجی صاحبہ نے یہ بات فرما دی کہ طالبات اس حوالے سے کافی منتظر ہیں، تو بہرحال بہت اچھا لگا کہ آپ ذہنی طور پر بیدار ہے اور آپ کو یاد بھی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے دین کے اس علم کے لیے اور عمل کے لیے قبول فرمائیں۔ میں وہ وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں اور وظیفہ بھی سن لیں، محفوظ کر لیں، وقت کم ہے۔ جب سوالیہ پرچہ ہاتھ میں آ جائے، اور دیکھیں کوئی بھی امتحان ہو، یہ ہے یا آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، بھائی پڑھتے ہیں، بہنیں پڑھتی ہیں، جو بھی ہے، جس موقع کا بھی امتحان ہو، بہت مجرب وظیفہ ہے، لیکن تیاری اپنی کرنی ہے، یہ نہیں کہ تیاری نہ ہو۔ جب کوشچن پیپر آ جائے، سوالیہ پرچہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا، تو اس کو فوراً پڑھیں نہیں، اس کو الٹا کر کے رکھ دیں کہ آپ کو نظر نہ آئے، پہلے الٹا کر کے رکھ دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ پھر بالکل تسلی کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کو لکھ لیں، محفوظ کر لیں، پھر بھول جائیں۔ 3 دفعہ پہلے کیا پڑھ لیں؟ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر 7 مرتبہ پڑھ لیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، 7 مرتبہ، 7، واللہ المستعان علی ما تصفون، ٹھیک ہے؟ اور پھر 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ جب پڑھ لیں، پورا کر لیں، تو پھر سوالیہ پرچہ کھول لیں اور پھر اس کو پڑھیں، پھر پرچے کو حل کرنا شروع کریں۔ تو خیر میں نے تو عرض کر دیا، درخواست ہوگی اگر نگران صاحبہ کے لیے آسانی ہو تو جو بورڈ لگا ہوا ہے اس پہ اگر لکھ لیں تو تمام طالبات کو نوٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، وہ نوٹ کر لیں تو پھر اس کو رب کر دیجیے گا، مٹھا دیجیے گا۔ 3 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پھر 11 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، پھر 7 مرتبہ واللہ المستعان علی ما تصفون، پھر 3 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے؟ تو اس وظیفے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات محسوس ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.